بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم وسلم علیہ۔ حاضرین محترم ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 6 سورہ الشعراء آیات 23، 24، 25 اور 26۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن فہمی اور پھر قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کو ہماری زندگیوں کا نور بنائے اور ہماری قبر کی روشنی بنائے اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے درمیان مکالمہ جاری ہے، اور یہ پہلا پیغام ہے جو اللہ رب العزت کے حکم کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہو کے بڑے دربار میں ڈٹ کر جرأت اور بہادری کے ساتھ فرعون کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور خدا کی توحید کا پیغام بھی عام کر رہے ہیں اور اس کے اعتراضات کے جوابات بھی دے رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے آہستہ آواز میں، جسے سمجھتے تھے حضرت ہارون علیہ السلام، جو ہم نے پچھلے کسی درس میں پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تھی 81 ایئرز اور حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر اس وقت تھی 83 سال، ٹھیک ہے جی۔ تو بات کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کو ہارون علیہ السلام جو ہیں ٹرانسلیٹ کر کے یا سمجھ کے پھر آگے کنوے کرتے تھے۔ پیغام دونوں بھائی کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب گزشتہ درس کے ساتھ آج کے درس کا ربط یوں ہے کہ گزشتہ درس میں اس نے جو اعتراض اٹھائے تھے، ایک تو احسان جتلا دیا تھا اور دوسرا اس نے کہا تھا کہ آپ نے ہمارا قتل کیا ہے۔ ان دو باتوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلیئر کر دیا۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، تو چونکہ 2 دفعہ رب العالمین کا نام لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مکالمے میں، تو اب وہ رب العالمین کے متعلق سوال کرتا ہے۔ قال فرعون، فرعون نے پوچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرعون نے پوچھا، وما رب العالمین، کیا حقیقت ہے رب العالمین کی؟ یاد رکھیں من جو کلمہ استفہام ہے، یعنی کہ من کے ذریعے جو کوسچن کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، انٹروگیٹو جو سینٹنس ہوتا ہے، من ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، روح والی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، اور ما غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے جو سوال پوچھا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 میں من کے ذریعے نقل ہوا ہے۔ کیا نقل ہوا جی؟ وَمَن رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ دونوں کا رب کون ہے؟ اور ادھر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ ہے وما رب العالمین، یعنی پوچھ رہا ہے کہ اے موسیٰ رب العالمین کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں بات یہ تھی کہ جو قبطی لوگ تھے، فرعون کی قوم تھی، یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو، بتوں کو پرستش کرتے تھے، اور ستاروں کے پرستش کرنے والے بھی تھے، ان کے بھی پرستار تھے۔ پھر یہ جو فرعون ہے یہ بھی ان بتوں کی پرستش کرتا تھا، انہیں خدا سمجھتا تھا، اور پھر اس کے بعد کہتا تھا کہ ان سب کا نمائندہ، سب سے انا ربکم الاعلیٰ، میں ان سب سے اعلیٰ رب ہوں، میں بھی رب ہوں۔ کہتا یہ بھی رب ہیں، بت بھی، ستارے بھی رب ہیں، اور میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اب اس نے جو کہ کلام میں بات سنا، تو اب اس نے کہا کہ رب العالمین کی حقیقت کیا ہے؟ وہ چونکہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، بڑے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کرنا چاہتا تھا، چونکہ اس کی اپنی انسلٹ دربار کے سامنے تھی۔ اس کے جو خدائی کے دعوے کا بت تھا وہ دڑام سے گر رہا تھا، وہ اسے سہارا دینے کے لیے مزید سوال کر رہا ہے، چونکہ پچھلے اعتراضات میں موسیٰ علیہ السلام نے اسے لاجواب کر دیا۔ اب اس نے پوچھا، اپنی طرف سے بڑا سوال کیا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ سامنے میرے کھڑے وہ ہستی ہے جس کے اوپر اللہ کی وحی اترتی ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ خدا کے چنیدہ ہیں۔ بہرحال اس نے سوال کیا، قال فرعون، فرعون نے پوچھا، وما رب العالمین، رب العالمین کی حقیقت کیا ہے؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا،
رب السماواتی، وہ مالک ہے، رب ہے آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی، آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی، وما بینہما، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس کا بھی رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم ہو یقین کرنے والے۔ دیکھیں سوال کا جواب کیسے دیا۔ وہ تھا مصر کا بادشاہ، ایک مصر اس پرمیسز کا وہ بڑا تھا، وہ سمجھتا تھا میں خدا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فکر کو دعوت وسعت دی کہ ذرا مصر سے باہر نکل، ذرا مصر سے باہر نکل، ذرا آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھ، ذرا زمین کی پہنائیوں کو دیکھ، ذرا کائنات کے حسین نظاروں کو دیکھ، یہ کس نے بنائے ہیں؟ اصل میں بات کر رہے تھے فرعون سے، پیغام جا رہا تھا درباریوں کو، توحید کا پیغام وہاں پہ عام ہو رہا تھا، تو حکیمانہ قسم کی گفتگو جاری ہے۔ پیغمبر جب تبلیغ کرتے ہیں تو ان کا مطبع نظر صرف اپنی جیت پہ نہیں ہوتا۔ میں نے اس دن کہا تھا کہ پیغمبر کا مقصد اس کا مشن ہوتا ہے، اب وہ اپنا مشن بھی پورا کر رہے ہیں، دل سے خوف تو ہے نہیں ہے، حالانکہ اس نے آگے چل کر آپ پڑھیں گے دھمکیاں بھی دی، خوف ذرا بھی نہیں ہے، جو کچھ میسج ہے ٹھیک ٹھیک اس تک پہنچ رہا ہے، آپ نے اسے کیا کر دیا؟ لاجواب کر دیا۔ اب جب لاجواب ہو گیا تو بعض اوقات ہوتا ہے نا، بندہ پھنس جائے کسی جگہ تو سہارا لینے کے لیے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھے سنتے ہو اسے؟ اب اس نے یوں پینترا بدل کے اپنا کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے کہا، قالا، فرعون نے کہا، لمن حولہ، اپنے ارد گرد والوں کو، الا تستمعون، کیا تم سن رہے ہو؟ کیا تم سن رہے ہو؟ یعنی کہ یہ لوگ بھی کہیں آگے سے کہ یہ تو ہمارا رب تو یہ ہے، آپ کس رب کی بات کرتے ہیں؟ ابھی اس نے یہ سوال کیا ہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور ایسا اس کو دلیل والا جواب دیا کہ وہ بالکل ہی مبہوت ہو کر رہ گیا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، یہ کافر جو ہے وہ حیران کا حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا کہ یہ کہاں سے جواب آ گیا جس کا جواب ہی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قالا، آپ فرماتے ہیں، ربکم، جو تمہارا بھی رب ہے، وَرَبُّ آبائکم الاولین، اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے جو تم سے پہلے گزر گئے۔ تم تو ابھی خدائی کا دعویٰ اپنے پیدا ہونے کے بعد کر رہے ہو نا، یہ بتاؤ تمہارے ابا جی کا، دادا جی کا، آگے تمام جتنی نسلیں ہیں ان کا رب کون ہے؟ فکر دی کہ پھر تم جھوٹے ہو۔ دربار والے آہستہ آہستہ ہوش کے ناخن لینا شروع ہو گئے، یہ پیغام دربار والوں پر کی طرف گیا اور پھر بعد میں انہوں نے بغاوت بھی کی، وہ بعد میں ہم پڑھیں گے کسی وقت، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو پیغام ہے وہ ٹھیک ٹھیک پہنچ رہا ہے، دربار والوں تک بھی پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے اس کی خدائی کا بت جھوٹا دربار والوں نے کھڑا کیا ہوا تھا نا، اس کے قوم نے کھڑا کیا ہوا تھا نا، وہ اگر سجدہ کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ کہاں کا خدا ہوگا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ درس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آج کے درس میں جو سیکھنے والی سب سے خاص بات ہے وہ رب کا معنی ہے۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے ایسی ذات جو درجہ زوال سے کسی چیز کی پرورش کر کے درجہ کمال تک پہنچا دیتی۔ درخت چھوٹا سا ہوتا ہے، اللہ کی ربوبیت وہ بڑا ہو جاتا ہے، بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے وہ بڑا، رب پالتا ہے نا، رب پرورش کرتا ہے۔ رب کیا کرتا ہے؟ پرورش کرتا ہے۔ رب آپ کی نیکیوں کی پرورش بھی فرماتا ہے، چھوٹی سی نیکی اللہ فرماتا ہے میں بڑی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کے درس سے ہمیں پھر ایک دفعہ یہ سبق ملتا ہے، جب کبھی کسی مشکل میں پھنسیں، جب کوئی تکلیف آئے، جب قرضہ ہو جائے، کاروبار نہ چلے، پریشانی ہو، وضو کرو، مصلی ڈاؤ، سونے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اے رب، اے مالک کائنات، اے اتنے پیغمبروں کے رب، اے خدا، اے خدائے واحد، اے میرے پیارے مصطفیٰ کے رب، کائنات کو بنانے والے، اے توحید والے، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں پہ، مجھے اس مشکل سے نکال دیں۔ دیکھیں آپ کا رب آپ کو کیسے مشکل سے نکالتا ہے۔ قرآن ہمیں خدا کی طرف دھیان لگانے کی دعوت دیتا ہے، قرآن ہمیں توحید سکھاتا ہے، قرآن ہمیں خدا کی بارگاہ سے مانگنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔